بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین کرام، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے. یہ مہینہ ہمیں کائنات کی سب سے معزز، مکرم اور عظیم شخصیت کی یاد کو تازہ کرتی ہے. اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے، اور یقیناً آپ کے اس دنیا میں آنے کے واقعے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور بڑا واقعہ رونما نہیں ہوا ہے. آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے کائنات کے ذرے ذرے کو جو خوشی حاصل ہوئی تھی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد بھی قیامت تک کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. اور آپ کی آمد ایسا انقلابی پہلو تھا جس کو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جیسا انقلاب دنیا کی سابقہ تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا تھا. تو ظاہر سی بات ہے ان سب حالات کے تناظر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. اور اس سے بڑھ کر خوشی انسانوں کو اور پھر مسلمانوں کو کسی اور چیز سے ہو بھی نہیں سکتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی مہینے میں یہ پہلو بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک بھی اسی مبارک مہینے میں ہوا ہے. علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کو ایک ہی مہینے میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اعتدال اور توازن قائم کرنے کا پیغام دیا ہے. خوشی میں اتنا بھی آگے مت بڑھ جاؤ کہ اسی مہینے میں ہونے والے ایک عظیم سانحوں کو فراموش کر دو، اور تمہاری خوشی کہیں اس ضمن میں بھی شامل نہ ہو جائے کہ تم نبی کے آنے پر بھی خوشی منا رہے ہو اور جانے پر بھی خوشی منا. اور غم میں اتنا غلو نہ کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مسعود سے حاصل ہونے والی مسرت سے تم محروم ہو جاؤ. تو اعتدال اسلام کا جو بنیادی وصف ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے تکوینی نظام کے مطابق آپ کی ولادت و وفات کو اسی ایک مہینے میں رکھ کر یہ ایک پوشیدہ پیغام امت کو دیا ہے. تو ہمیں اسی اعتدال کے ساتھ اس مبارک مہینے میں نبی کی ولادت کی مناسبت سے آپ کی یاد کو تازہ بھی کرنا ہے
اور نبی کے وصال اور وفات کی مناسبت سے اپنے غم کو باقی بھی رکھنا ہے، اور دونوں کے درمیان سے نکلنے والا جو راستہ ہے، جو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پیغام اور خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے نبی آئے اور گئے ہیں، یہ آنے جانے کا عمل جس مقصد کے لیے ہوا ہے، اس مقصد کو فراموش نہ کرنا، یہ دراصل ماہ ربیع الاول کا اصل پیغام ہے۔ نبی کی ولادت اور نبی کی وفات کے درمیان سے نکلنے والا اصل پیغام۔ صرف ولادت کو لے کر خوشی منانے والے بھی اصل پیغام سے محروم ہو جاتے ہیں، صرف وفات کا غم منانے والے بھی اصل پیغام سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ کے اس تکوینی نظام کو سمجھ کر اس آنے جانے کے فلسفے سے سبق حاصل کرنے کی کوشش، کہ نبی آئے اور چلے گئے تو آنے کا کیا مقصد تھا، جانے کا کیا مقصد تھا، یہ آنے جانے کا سلسلہ اللہ نے کیوں شروع کیا تھا، کیوں بھیجا گیا تھا۔ جب نبی اللہ ہی کے لیے تھے اور اللہ نے یہ کہہ کر بلا لیا کہ آپ کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب آپ کی بہترین جگہ ہمارے پاس ہے، تو نبی کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اس سوال کو قائم کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا جواب ہم قرآن مجید میں تلاش کریں گے تو قرآن صاف صاف مختلف مقامات پر اعلان کر رہا ہے، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر تم سب کو جمع دوں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور یہ بتا دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کا راستہ وہ میرے راستے سے ہو کر آئے گا۔ میرے پیغامات کو سمجھو اور اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جو رسول کی سچی اطاعت کرتا ہے وہی دراصل اللہ کو ماننے والا سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، ان کی سیرت کو چھوڑ کر، ان کی رسالت کو چھوڑ کر، ان پر ایمان لانے کو چھوڑ کر محض یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، تو ان کو فتنہ قرار دیا گیا قرآن میں، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، ہم اللہ کی کتاب سے دین کو سمجھ لیں گے اور اسی کے مطابق زندگیاں گزار لیں گے، اس عظیم آسمانی نسخے کے بعد ہمیں اور کسی چیز کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جس میں اللہ کہہ رہے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت بھی رسول کے واسطے سے ہوگی تو ہی معتبر ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، وہیں سب سے پہلے قرآن کے اصل منکر ہیں، وہ نفس پرستی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے قرآن کو ذریعہ بنایا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت، کامل اطاعت، صحیح معنوں میں فرما برداری، ان کے زندگی کے پہلوؤں کو جان کر اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ پیغام ہر نبی کا وہی تھا، ہمارے نبی کا پیغام بھی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ کفر و شرک اور بت پرستی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عام ہو گئی، کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے جا چکے تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی، عبادت کی جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام عام کیا، علی الاعلان دعوت دی، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، وحدانیت کو اپنے اندر داخل کر لو، کفر اور شرک اور بت پرستی سے توبہ کر لو، اس لیے کہ یہ عاجز تمہارے معبود نہیں ہو سکتے، یہ تو اپنے ہاتھ سے کھا پی بھی نہیں سکتے، یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، یہ کیسے تمہارے معبود ہو سکتے ہیں، کیسے تمہاری حفاظت، یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں تو کیسے تمہاری حفاظت کر پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیرایوں سے، دلائل سے سمجھا کر امت کو کفر و شرک اور بت پرستی سے روکا۔ چنانچہ نبی کی آمد کا بنیادی مقصد
وحدانیت کی دعوت، ایک اللہ کے عبادت کی دعوت، اس پیغام کو ہمیں قبول کرنا ہے اور ہمیں اپنے اندر ٹٹولنا ہے کہ کیا اس وحدانیت کے مقصد میں کامیاب ہوں کہ نہیں۔ میں کہیں کفر و شرک میں مبتلا تو نہیں ہو جاؤں، اور پھر کفر و شرک کی کئی قسمیں ہیں۔ علانیہ کفر و شرک میں تو ایک مسلمان مبتلا نہیں ہوتا ہے، کیا خفی کفر و شرک میرے اندر داخل ہو رہا ہے؟ نفس پرستی مستقل کفر و شرک ہے، شرک خفی شمار کیا گیا ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف رسول اللہ کا حکم ہے، اور ایک طرف نفس کی چاہت ہے، دونوں کو چھوڑ کر نفس کی چاہت کو پورا کر رہا ہے تو نفس کو اپنا معبود بنانا ہی ہوا، اس کو شرک خفی کہلایا گیا ہے۔ تو یہ ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں کسی قسم کے کوئی شرک میں مبتلا تو نہیں ہوں، اگر ہوں تو نبی جس مقصد سے آئے تھے اس مقصد کو میں پورا کرنے والا نہیں۔ تو یہ مہینہ ہمیں ان سب چیزوں کو تازہ کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ سب سے بنیادی دعوت نبی کی تھی توحید کی۔ علی الاعلان آپ مکے کے گلیوں میں یہی ندا بلند کرتے جا رہے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ تو کیا وہ توحید خالص میرے اندر داخل ہوئی کہ نہیں؟ کن کن زاویوں سے توحید متاثر ہو رہی ہے، اس کو ٹٹولنا اور پھر توحید کو خالص کرنے کی کوشش کرنا۔ توکل، یقین اور ایمان کا وہ اعلیٰ درجہ جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر نبی نے پیدا کیا تھا، وہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے مسلسل جہد کرنا، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جہد مسلسل کرنے والے کے لیے کامیابی یقینی۔ تو اس اصول کو لے کر جہد مسلسل کرتے رہنا، برابر کوشش کرتے رہنا، کبھی ہمت نہ ہارنا، اور نفسانی اور شیطانی خواہشات کو کچلنے کے لیے نفسانی اور شیطانی شکنجوں سے بچتے رہنے کی کوشش بھی کرتے رہنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت کے مقصد کو پورا کرنے کی مہم میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے۔ یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا بنیادی فریضہ ہے کہ آپ کی بنیادی دعوت تھی توحید خالص پر امت کو جمانا، تو میں ایک مسلمان ہوں تو نبی کی سچی اطاعت یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے دل کو یہ ٹٹولوں کہ میں توحید خالص پر جمع ہوں یا نہیں جمع ہوں۔ میری عمر 30 ہو گئی، 40 ہو گئی، 50 ہو گئی، 60 ہو گئی، توحید خالص جو نبی کا بنیادی مقصد تھا اس میں بھی کامیاب ہو سکا کہ نہیں ہو سکا، اس کو ٹٹولنا ربیع الاول کی پہلی دعوت ہے، اس مہینے کا پہلا پیغام ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جامعیت، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں پورا کامل نمونہ ہے، کمپلیٹ آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا گیا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی حصہ ہو، دین سے اس کا تعلق ہو یا دنیا سے اس کا تعلق ہو، ہر ایک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا گیا۔ تو اب ایک ایک قدم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سامنے رکھ کر اس آئینے میں دیکھنا اور اپنی ذات کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے رہنا، یہ دوسرا بنیادی فریضہ ہے جو دراصل سیرت کا اہم پہلو، اور سیرت کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کے لیے نبی کی شخصیت کو سمجھنا پڑے گا۔ حضرات علماء اکرام نے فرمایا کہ سیرت کا علم حاصل کرنا بھی ویسے ہی فرض ہے جیسے فرائض اور واجبات دین کے حاصل کرنا فرض اور ضروری، کیونکہ جب تک نبی کی ذات کو نہیں سمجھیں گے، شخصیت کو نہیں سمجھیں گے، مقام و مرتبے کو نہیں سمجھیں گے، دینی احکام کے مقام و مرتبے کو بھی ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اور جب تک نبی کو سمجھ کر ان سے محبت کامل نہیں ہوگی، اس وقت تک احکام شرع پر عمل کرنے کے جذبات بھی کامل طور پر ہمارے اندر نہیں ابھر سکتے، کیونکہ ایمان کے کمال کے لیے نبی سے محبت کامل شرط ہے، اور نبی سے محبت کاملہ پیدا ہونے کے لیے نبی سے واقف ہونا شرط ہے، اور نبی سے واقف ہونے کے لیے نبی کو جاننا، پڑھنا، سمجھنا ضروری ہے۔
تو اس لیے سیرت بنیادی فریضہ ہے امت مسلمہ کے لیے، جان اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد سیرت اور بالخصوص سیرت کے وہ پہلو جس میں غزوات اور جنگوں اور مغازی کا تذکرہ ہے، اتنا اہتمام سے سناتے پڑھاتے تھے جیسے کہ نماز روزے کے احکام اہتمام سے سناتے پڑھاتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے فرزند ہیں حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ ہمارے والد حضرت سعد اہتمام اور تاکید سے سیرت کے ہر پہلو کو ہمارے گھر میں پابندی کے ساتھ تذکرہ کرتے اور ہمیں یہ تاکید کرتے کہ یہ تمہارے آباء و اجداد کی تاریخ ہے اور تمہارے نبی کی تاریخ ہے، تم اس کو فراموش نہ کرو، اس لیے کہ یہ ایسا سرمایہ اثاثہ ہے کہ اگر تم اس کو پڑھنا چھوڑ دو گے، سمجھنا چھوڑ دو گے، تو وہ جرأت اور ہمت جو ایمانی تمہارے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہمارے لیے اسپرٹ اور پاور کی حیثیت رکھتا ہے، سیرت کا ہر پہلو، نبی کی سیرت ہو یا اصحاب کی سیرت، کیونکہ اصحاب کی سیرت بھی دراصل نبی کی سیرت کا تکملہ اور تتمہ، کیونکہ یہ اصحاب نبی کے تربیت یافتہ، ان کی زندگیوں میں جو کچھ ہے نبی کی زندگیوں کی جھلک، اور نبی کی زندگی پوری کی پوری قرآن کا نمونہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق کیا ہیں، زندگی کیا ہے، پورا کا پورا قرآن۔ وہ کہتی تھی کہ ایک طرف آپ قرآن رکھ کر پڑھتے جاؤ، دوسری طرف میرے محبوب کو دیکھتے جاؤ، جو قرآن میں ہوگا وہ نبی رحمت کی ذات میں آپ کو نظر آئے۔ تو گویا نبی کی شخصیت قرآن کی عملی تفسیر، پوری عملی تفسیر۔ تو اس لیے نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی وہ دراصل نبی کی زندگی کا عکس، اور نبی کی زندگی وہ قرآن کا عملی نمونہ، اور قرآن اس پیغام کو دے کر نبی کو بھیجا گیا ہے ہدایت نامہ بنا کر انسانیت کے لیے، اور پھر بالخصوص مسلمانوں کے لیے جنہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن سمجھنے کے لیے نبی کو سمجھنا ہوگا، نبی کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو سمجھنا ہوگا۔ اسی ترتیب سے ہم سمجھیں گے تو ہم دین کی حقیقی روح کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج المیہ یہی ہے کہ دین کی حقیقی روح تک نہ پہنچ پانے کی وجہ یہی ہے کہ کوئی قرآن کو لے لیا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، بس اپنی عقل سے قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو سمجھ میں آیا وہی سمجھتا ہے، وہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کوئی صرف نبی کے اسوے کو لے لیا ہے اور قرآن کا انکار کرتا ہے، اور کوئی صرف صحابہ کو لیا ہے، پہلے دو کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ جو بے ترتیبی ہے، اسی بے ترتیبی نے دینی تعلیمات میں شکوک و شبہات پیدا کر دیا۔ دین کی روح وہ ان تینوں چیزوں سے دین کو سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے، اور جب تک ان تینوں چیزوں کو ملا کر ہم دین سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک ایسے ہی فتنے رونما ہوتے رہیں گے جو ہم روز مرہ دیکھ رہے ہیں، مختلف عنوانات سے، نت نئے عنوانات سے ہر روز ایک نیا ایٹم دنیا میں وجود میں آتا ہے، جس کا ایک نیا دعویٰ ہوتا ہے، جس کی پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور اس پیشین گوئی کے مطابق وہ سارے فتنے جنم لیں گے۔ لیکن ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان فتنوں کا حصہ نہ بنیں، ہم اس بنیادی اور اعتدال کے راہ پر قائم رہنے والے بن جائیں آخری سانس کے اکھڑنے تک، جس کو قرآن نے صراط مستقیم سے تعبیر کیا ہے۔ اور صراط مستقیم پر جمنے کے لیے قرآن، سنت، اصحاب، ان تینوں چیزوں کا دامن تھامے رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر صراط مستقیم پر جماؤ ممکن نہیں، یا تو افراد کا شکار ہوں گے یا تفرید کا شکار ہوں گے، یا غلو کا شکار ہوں گے یا پسمتی کا شکار ہوں گے۔ اعتدال کی راہ قرآن و سنت اور اجماع امت یعنی اصحاب کی تشریحات قرآن و سنت اسی میں ہے، اور اسی کو مضبوطی سے تھامنے کی دعوت دی جا رہی ہے قرآن۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے روح کی حیثیت رکھتی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں بار بار پڑھتے رہنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی وہ بڑی جامعیت رکھتی ہے۔ عبادات کے اندر بھی نبی کا اسوہ ضروری ہے، بغیر نبی کے اسوے کے ہماری عبادتیں قابل قبول نہیں۔ معاشرت کے اندر بھی نبی کا اسوہ ضروری ہے، معیشت کے اندر بھی نبی کا اسوہ ضروری ہے، اخلاق و عادات کے اندر بھی نبی کا اسوہ ضروری ہے، سیاست و دفاع کے اندر بھی نبی کا اسوہ ضروری ہے۔ دین کے اور دنیا کے ہر پہلو کو شامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسوے کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم نے نبی کی شخصیت کو، نبی کی سیرت کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا۔ ہمارے مقابلے میں ہمارا مخالف اقوام عالم، تمام باطل مذاہب، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت کو پڑھ پڑھ کر دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو کامیابی کے دہلیز پر پہنچا رہے ہیں، اور ہم نبی کی شخصیت کو چھوڑ کر ناکامی کا منہ دن بدن دیکھ رہے ہیں۔ حل کیا ہے؟ حل بس ایک ہی ہے کہ ہم نقشے کو پھر پلٹیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، سیرت کو ویسے پڑھنے اور سمجھنے والے بن جائیں جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کو سمجھا تھا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنایا تھا۔ کیا سمجھا تھا صحابہ نے؟ نبی کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو دیکھا تھا، اپنے زندگی کا ہر پہلو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کی تھی۔ ہمیں بھی نبی کے زندگی کے ایک ایک پہلو کو پڑھنا اور سمجھنا ہے اور اپنی زندگی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا۔ صرف پڑھ سمجھ کر معلومات حاصل کر لینے سے بھی کام بننے والا نہیں، جب تک عملی طور پر ہم بھی نبی کے اسوے کو فالو کرنے والے نہ بن جائیں، اس کی اطاعت کرنے والے نہ بن جائیں۔ تو اطاعت کے جذبے کے ساتھ نبی کی سیرت کو پڑھنے کا ایک عمومی ماحول پیدا کرنا، یہ ایک نیا انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ظاہر سی بات ہے ایک بڑا سمندر ہے جس کے دو کنارے کبھی مل ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب سے بھی اگر نبی کی سیرت بیان کرنی شروع کر دی جائے تو صبح قیامت تک بھی وہ ناتمام ہوگی۔ اتنا بڑا سمندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہے۔ چبھی حضرات علماء کرام نے، سلف و خلف نے لاکھوں لاکھ صفحات پر نبی کی زندگی کو پیش نہیں کیا۔ لائبریریاں بھری ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو بیان کرنے کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک بڑا سمندر ہے۔ اس سمندر کو سمیٹنے والوں نے امت کی سہولت کے لیے سمیٹنے کی کوشش بھی کی، تاکہ اس سمیٹے ہوئے چھوٹے سے تالاب اور کنٹے سے کچھ نبی سے الفت انس قائم ہو اور پھر سمندروں میں چھلانگ لگانے کے لیے امت تیار۔ تو وہ جو سمیٹے ہوئے حصے ہیں نبی کی سیرت کے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ پہلے ہی سمندر کو دیکھیں گے تو ہمت ہار جائیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں نبی کی سیرت کو جو سمیٹا گیا ہے اس کو پڑھیے۔ خلاصے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو سیرت، نبی کی سیرت کے دو حصے بیان کیے جاتے ہیں سیرت کی کتابوں میں۔ ایک حصہ زمانے کے اعتبار سے ولادت سے بعثت تک، یعنی نبوت عطا کیے جانے تک، بعثت سے ہجرت تک، ہجرت سے پھر وفات تک، ایک حصہ تو یہ ہے زمانے کے اعتبار سے، اور ایک حصہ مضامین کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغامات امت کو پہنچائے اور دیے ہیں، وہ ایک حصہ وہ بھی سیرت کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی، جن جن غزوات میں آپ نے شرکت کی، تو آپ کا کیا مقام رہا،
آپ کا کیا پوزیشن رہا غزوات میں، وہ بھی سیرت کا حصہ کہلاتا ہے، اور آپ کے معجزات وہ بھی سیرت کا حصہ کہلاتا ہے۔ یہ سب اصل مآخذ ہے جہاں سے ہمیں سیرت نکالنا ہے، اور سیرت نکلتی ہے قرآن سے۔ سب سے پہلے قرآن میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے وہاں سے سیرت نکالی گئی۔ سیرت نکلتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی صحابہ نے دیکھی اور پھر حدیثوں میں روایتوں میں اس کو بیان کیا، اور سیرت نکلتی ہے شمائل کی ان کتابوں میں جو محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور اطوار کو حدیث کی کتابوں میں سے سمیٹ کر ایک جا مرتب کیا۔ سیرت نکلتی ہے نبی کے معجزات پر مشتمل روایتوں سے، سیرت نکلتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی پر مشتمل روایتوں سے، سیرت نکلتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ساتھ رویے اور سلوک پر مشتمل روایتوں سے۔ ان سب چیزوں سے اکٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یکجا کیا جاتا۔ تو یہ سب کام اب ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کرنے والوں نے یہ سب کر دیا ہے۔ ہمارے لیے نوالا تیار ہے، بس لے کر منہ میں ڈالنے کی ضرورت۔ اگر ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کل قیامت کے دن اللہ کے حضور سوال سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اس لیے امت کی ضرورت اور ماہ ربیع الاول کا تقاضا کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختصر پہلو میں ربیع الاول کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ کچھ جذبہ نبی کی سیرت پڑھنے کا ہمارے اندر پیدا ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ہم نے تو یہ وضاحت کر دی کہ وہ ایک ایسے سمندر ہے جس کو سمیٹا بالکل بھی نہیں جا سکتا۔ سمیٹنے کی کوشش کرنے والے صرف سہولت کے لیے سمیٹنے کی کوشش کیے، تو اس سہولت سے ہمیں ایک جذبہ حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں اور غور کریں تو چند چیزیں بطور خاص جو آج کی امت کی ضرورت ہے، کم از کم اس کو بھی ہم اسوے کے طور پر قبول کر لیں نبی کے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے والے بن جائیں، تب بھی ہماری زندگیوں میں ایک بڑا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو قبول کریں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی وصف صدق و امانت۔ آج امت کے اندر سچائی، امانت داری کی کمی کا جو ریشیو ہے آپ اعداد و شمار بیان کرنے والوں سے معلوم کر لیجئے کہ امت مسلمہ 80% جھوٹ بولنے والی اور بددیانتی کرنے والی، 80%۔ یہ تحقیق کرنے والوں کے اعداد و شمار ہے، تناسب انہوں نے بیان کیا کہ امت کے اندر جھوٹ بولنے والوں کا تناسب 80%، سچ بولنے والوں کا تناسب 20%، اور امت کے اندر وعدہ خلافی کرنے والوں کا تناسب 80%، بددیانتی کرنے والوں کا، اور دیانت اور امانت کرنے والوں کا تناسب صرف 20%۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب صدق و امانت ختم ہو جائے گی، امت سے اٹھا لی جائے گی، اور کہیں کہیں کوئی سچا امین امانت دار ہوگا تو لوگوں میں چرچا ہوگا کہ فلاں صاحب بڑے امین، فلاں شہر میں فلاں گاؤں میں بڑے امین صاحب ہیں، ان کے پاس ہم اپنی امانت رکھا سکتے ہیں۔ تو جب لوگوں میں چرچے ہوں گے کہ فلاں صاحب بڑے امانت دار ہیں، آپ اندازہ کر کے دیکھ لیجئے ہماری اپنی گفتگوؤں میں کبھی کبھی ہم بھی کہہ دیتے ہیں کسی کی تعریف کرتے ہوئے کہ بھئی فلاں صاحب بڑے امانت دار ہیں۔ صحابہ کی زندگیوں میں فلاں صاحب بڑے امانت دار ہے کا کوئی تصور نہیں تھا، وہاں ہر فرد امانت دار تھا۔ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اسلاف کی زندگیوں میں
اب ہماری زندگیوں میں کہیں کہیں کوئی امین ہمیں نظر آتا ہے تو اس کے چرچے ہوتے ہیں کہ بہت امین امانت دار. تو یہ پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. تو بہرحال صدق اور امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اٹھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ جھوٹ بولنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے. آیت المنافق ثلاث، کہیں فرمایا آیت المنافق 4 3 4. اس میں سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھی اذا حدث کذب، جب بھی گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، جب بھی گفتگو کرے تو جھوٹ بولے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اور کچھ عارضی وقتی دنیاوی منافع کے حصول کے لیے جھوٹ کا سہارا. اندازہ کر لیجئے ہماری اپنی مارکیٹ میں جہاں مسلمان زیادہ تعداد میں تاجر ہیں، جا کر اندازہ کر لیجئے ہمارا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ 90% مسلمان تاجر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. اور اس کے بالمقابل نبی کی یہ تعلیم، جھوٹ بولنے سے بچو، سچائی نجات دلاتی ہے، اس پر عمل کون کر رہے ہیں اس کا بھی تجزیہ آپ بازار میں مارکیٹ میں کیجیے. غیر مسلم، مسلمانوں کے کٹر دشمن، نبی سے نفرت رکھنے والے، قرآن سے بغض رکھنے والے، وہ سب سے زیادہ نبی کی اس تعلیم پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے نبی کی یہ تعلیم جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور کامیاب بھی وہی ہو رہے ہیں. مسلمان جھوٹ کا سہارا لے کر عارضی تسلی کا شکار ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، لیکن نتیجتاً جو مسلمان پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں آخری مراحل میں جا کر، وہ بھی مسلمانوں کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. یہ سب کیوں ہوا؟ نبی کی تعلیم کو چھوڑنے کے نتیجے میں. اور جنہوں نے ہمارے مقابلے میں نبی کی تعلیم کو اختیار کیا وہ ہمارے مقابلے میں کامیاب بھی ہو گئے، حالانکہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں، رسول اللہ کے نافرمان ہیں. مگر اللہ کا اس دنیا میں ضابطہ یہ ہے کہ جہد مسلسل کرنے والے کو ہم کامیابی دے دیں گے، صحیح راستہ اپنانے والے کو ہم کامیابی دے دیں گے، اور نبی سے ان کے تعلیمات پر عملی اقدامات کے ذریعے سے تعلق رکھنے والے کو بھی کامیابی دے دیں گے. نبی کی ذات سے جڑا ہوا ہر عمل وہ کامیابی کی طرف ہی لے جاتا ہے، ناکامی کی طرف نہیں لے جاتا، چاہے کافر اور مشرک اسے اختیار کرے. کاش کہ مسلمان اسے اختیار کر لیتا تو آج بھی مسلمان ویسے ہی کامیاب ہوتا جیسے کسی زمانے میں مسلمان کامیاب سمجھا جاتا تھا. اور آج بھی حل یہی ہے، کوئی اور حل نہیں ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، عمل کے جذبے سے نبی سے تعلق قائم کر لیں، ان کی تعلیمات کو اپنانے والے بن جائیں. آج بھی یہی حل ہے. تو ایک تعلیم نبی کی سیرت کی، صدق و امانت، وہ ہمیں اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. اور ایک ہے عدل و انصاف. امت اس تعلیم سے بھی محروم ہوتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے مسائل اور پریشانیوں کا شکار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو عدل و انصاف والا وہ ہماری زندگیوں سے نکل رہا ہے. اور ہم جب بھی کوئی بات کہتے ہیں کہ یہ چیز ہماری زندگیوں سے خارج ہو رہی ہے تو عام طور سے ایک انسانی فطرت ہے کہ ہم اس کو اپنی ذات میں دیکھنے کے بجائے عالمی منظرنامے پہ یا پھر نیشنل لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں. حالانکہ سیرت کے پہلوؤں سے سبق لینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بھی بات کہی جا رہی ہے اس کو ہم اپنی ذات میں دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے بیوی بچوں میں ٹٹولیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، خود اپنے اندر دیکھیں، اپنے اعمال میں اس کو ٹٹولیں. تو اب عدل و انصاف کا پہلو آئے تو فوراً ممکن ہے میرا بھی ذہن وہی جائے گا، آپ کا بھی ذہن وہی جائے گا کہ بھائی ہاں مسلمان ممالک میں عدل و انصاف نہیں ہو رہا ہے، ہاں جو لوگ بڑے بڑے تنظیموں کے ذمہ دار ہیں ان کے پاس عدل و انصاف قائم نہیں رہا. تو اصلاح یہاں سے شروع نہیں ہوتی، اصلاح فرد سے شروع ہوتی ہے. تو سیرت سے سبق لینے کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ جب سیرت کا کوئی پہلو بیان کیا جائے تو سب سے پہلے نظر میرے اندر مجھے پڑنی چاہیے،
عدل و انصاف میرے اندر کتنا ختم ہو گیا. میں اپنی ذات پر کتنا عدل و انصاف کر رہا ہوں. کیا میں 5 وقتہ نمازی باجماعت بن گیا ہوں؟ اگر بن گیا ہوں تو میں عادل ہوں اپنی ذات کے لیے، ورنہ میں اپنی ذات کے لیے ظالم ہوں، کیونکہ اس جسم کو کل جہنم کی آگ کا ایندھن بنانے جا رہا ہوں. کیا میرے ماتحت جو افراد پل بڑھ رہے ہیں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، کیا میں ان کو دین پر جمانے میں کامیاب ہو چکا ہوں؟ نہیں، سستی کاہلی غفلت سے کام لے رہا ہوں تو میں عادل اور منصف نہیں ہوں، میں ظالم ہوں. اور اس ظلم کا جواب مجھے کل اللہ کے حضور دینا ہے. اور نبی کی سیرت میں عدل و انصاف کا پہلو اور توازن اتنا برقرار کہ نبی نے اپنی ذات پر تو کبھی ظلم نہیں کیا، اپنے سے کسی کے ذات پر کوئی ظلم ہونے نہیں دیا، اور نبی نے تربیت کا جو بنیادی فریضہ آپ پر عائد ہوا تھا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی. حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کی بات آئی تب بھی کوئی کمپرومائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ عدل و انصاف پر مشتمل، ہزاروں واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. فتح مکہ ہوا تو ایک قریش کی معزز خاتون نے چوری کر لی. اب قریش کے لوگ پریشان، معزز قبیلے کی معزز خاتون کی چوری لوگوں کے سامنے آئے گی تو ناک کٹ جائے گی، قبیلے کی ناک کٹ جائے گی. چنانچہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے ایک سفارشی نوٹ نبی تک پہنچایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کا معاملہ ہے، پھر وہ سردار خاتون چوری کر لی، اس کی سزا معاف کرا دیجیے. حضرت اسامہ ابن زید جب وہ پیغام لے کر پہنچے تو نبی غصے میں سرخ ہو اور فرمایا کہ اللہ کے حدود کے بارے میں بھی اب تم لوگ سفارش کرنے لگو گے. اور پھر سب لوگوں کو جمع کر کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہ لوگوں اچھی طرح سن لو، یہ قریش کی ایک سردار ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی آج چوری کر کے اس جرم میں پکڑی جائی ہوتی تو میں اس کو بھی وہی حکم دیتا جو آج اس عورت کے لیے دے رہا ہوں. قرآن کا حکم سب کے لیے برابر ہے. یہ عدل و انصاف نبی کا. کیا ہم یہ عدل و انصاف اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر آج کر پا رہے ہیں؟ نہیں کر پا رہے ہیں تو سیرت ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سیرت کو جتنا پڑھیں گے اتنا عمل کے جذبات پیدا ہوتے رہیں. اور ایک پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے وہ ہے رحم دلی کا. رحم دلی نبی کی زندگی کا ایک بنیادی وصف تھا. بے شمار واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم دلی کے، انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ رحم دلی کے واقعات، انسانوں کے واقعات بے شمار ہیں. ایک واقعہ بار بار آپ نے سنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت زینب کا بیٹا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے مونڈے پر سوار ہو گئے. تو رحم دلی کا عالم یہ کہ آپ نے سجدہ لمبا کر لیا، اور پھر جب وہ اترے تو آپ سجدے سے اٹھے، پھر وہ سوار ہو گئے تو آپ نے جلسہ لمبا کر لیا، پھر وہ اترے تو پھر آپ سجدے میں گئے. تو ایک طرف عبادت، اور عبادت بھی سب سے اہم ترین عبادت نماز، یعنی جس میں نبی اپنے پروردگار کے ساتھ ہم کلام ہیں، اور دوسری طرف رحم دلی کا نبی کا حال یہ ہے کہ عرش سے کنیکشن جڑنے کے باوجود بھی فرش والوں کی اتنی رعایت کہ اپنے سجدے کو لمبا کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا سب سے اعلیٰ نمونہ یہ تو بچوں کے ساتھ ہے. بے شمار واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کے. پرندوں کے ساتھ ایک سفر میں ایک صحابی نے ایک گھونسلے سے ایک بچہ اٹھا لیا پرندے کا. اب کچھ دیر کے بعد اس کی ماں پکارتے ہوئے صحابہ کے قافلے کے پاس آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کہ کیا کسی نے اس کے بچے کو اٹھا کر اس کے دل کو تکلیف پہنچایا ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے اٹھا. پھر فوراً لے جا کر واپس گھونسلے میں رکھوانے لگا. تو یہ جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، درندوں کے ساتھ اب یہ وصف ہمارے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے. رحم دلی
ایک مسلمان کے لیے بھائی کا تعلق رکھتا ہے، المسلم اخو المسلم، اور کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اصلحوا بین اخویکم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تم بھائی بھائی ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی اور اصلاح کا معاملہ رکھو۔ یہ صلح صفائی اصلاح کا معاملہ نرم دلی چاہتا ہے، ایک دوسرے کے غلطیوں کو برداشت کرنے کا ظرف یہ آج امت مسلمہ میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ معمولی باتوں پر اتنے غضبناک ہو جا رہے ہیں مسلمان اور بھڑک رہے ہیں، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ رہی۔ دو مسلمانوں نے ایک دوسرے کا قتل کر لیا، جب تحقیق کر کے نتیجے پر پہنچے تو پتہ چلا کہ گاڑی پارک کرنے کے سلسلے میں لڑائی شروع ہوئی تھی۔ تو یہ مسلمانوں کا شیوا تو نہیں تھا، ایک مسلمان نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، تحقیق کرنے پر جب پتہ چلا گراؤنڈ زیرو کی رپورٹ کہ وہ گھر کے سامنے پڑوسیوں کے ساتھ دونوں کا آپس میں جھگڑا تھا، جو جھگڑا نتیجتاً مسلمان کی جان لینے تک منتج ہوا ہے، پہنچا ہے۔ چلتے چلتے دیکھ لیجئے، مسجد کو آتے آتے دیکھ لیجئے کتنی لڑائی مسلمان کرتے ہیں، راستے میں ایک دوسرے کو کبھی کسی کی غلطی کی وجہ سے گاڑیاں غلط لگتی ہیں، جو غلط ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو گیا، اب دوسرا مسلمان آ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو گئی تو برداشت کا مادہ ختم ہو گیا، وہ یا تو گالی دے دے گا یا بد زبانی کر دے گا، ایسی بات نکال دے گا اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو مناسب نہیں تھی۔ تو یہ جو جذبات مسلمانوں کے خراب ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحمدلی کے جذبات ختم ہو گئے ہیں، اور صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے، یعنی لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لانا اور برائیوں سے روکنا دین کی دعوت کا جو بنیادی کام ہے، اس کے لیے جس ظرف کی ضرورت ہے وہ ظرف ختم ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان تفریق کا شکار ہو گئے، دوریاں ہو گئی، ایک دوسرے سے دل مائل نہیں ہے، ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جو برسوں تک ایک دوسرے سے دور رہنے کا سبب بنتے ہیں، جو اسلام کی بڑی بڑی تعلیمات کی مخالفت کا سبب بنتے ہیں۔ یہ سب بیماریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کے وصف کو اپنے اندر منتقل نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ کیسے منتقل ہوں گی؟ نبی کی سیرت کو ہمیں پڑھنا ہوگا، اس کے علاوہ نبی کا صبر و تحمل ہے، نبی کا تواضع ہے، نبی کی حیا و شرم ہے، اور نبی کی بردباری ہے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرتی پہلو جو سب سے بنیادی ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی لبرل کی، کسی یورپین کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نبی اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، اور نبی اعلان کر رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اعلان کر رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر یقین نہیں، اور ایک انگریز کہتا ہے، ایک سفید پوش کہتا ہے، ایک اسلام کا دشمن کہتا ہے، ایک عیسائی کہتا ہے، ایک یہودی کہتا ہے کہ آپ اس طرز زندگی سے بہت ماڈرن نظر آؤ گے اور تمہاری دنیا میں عزت ہوگی، تو آپ اس کی طرف تو بھاگے جا رہے ہو، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں نبی کی زندگی کی طرف آؤ، وہی پرانی زندگی جو 1400 سال پہلے کی زندگی تھی وہی تمہیں کامیابی دلائے گی، تو ہمیں اس پر یقین نہیں ہو رہا۔ تو اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا تجزیہ بھی کریں۔ اگر قرآن کی آیتوں پر یقین نہیں ہو رہا ہے، نبی کی دعوتوں پر یقین نہیں ہو رہا ہے، تو ایمان کس لیول تک پہنچ گیا، کہ گراف ایمان کا کتنا نیچے گرا ہے، اس کا تجزیہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جناب ایمان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یزید و ینقص، بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، اور علماء نے تشریح یہ کی ہے گھٹتے گھٹتے ختم بھی ہو جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے کمال تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو گھٹ رہا ہے، قرآن و سنت پر جو یقین کی کمی ہو گئی ہے، یہ علامت ہے کہ ایمان گھٹ رہا ہے۔ نبی کی سنتوں اور قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں باطل طاقتوں کے تعلیمات پر جو ہمارا یقین بڑھ گیا ہے، ہم زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہیں لیکن عملاً ہمارا یقین وہی ہے کہ ہم انہی کے تھوکے ہوئے کو چاٹنے کے عادی بن گئے۔ ہم قرآن و سنت کو اپنے سینوں سے لگانے کے عادی نہیں ہیں،
ہم زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا دل یہی کہہ رہا ہے، ہر ایک کا دل ٹٹول لیجئے یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ راستے پہ ہمیں عزت ملے گی، یہ راستے پہ تھوڑا سا ذلت رسوائی محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ جو جذبات ہیں دل کے، یہ خدا نخواستہ ایمان کی کمزوری کے جذبات محسوس ہوتے ہیں، یہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے یہیں پر تو یہ گرتے گرتے ایک دن ختم ہو سکتا ہے۔ الامان الحفیظ، اس کی فکر کرنا ہے۔ اس کی فکر کرنے کے لیے سیرت پڑھنے سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں۔ سیرت سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، عملی جذبات پیدا ہوتے ہیں اور آدمی عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ اس لیے سیرت پڑھیے۔ کون سی کتابیں پڑھیں گے؟ کتابوں کی بھی انبار ہے، آپ کو جو سمجھ میں آئے، ہر زبان میں سیرت کی کتاب موجود ہے۔ بہت سی کتابیں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی اہم ترین کتاب ہے، بہت اچھی ہے، مختصر ہے، جامع ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، پوری سیرت کے بنیادی چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ النبی الخاتم ایک کتاب ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور سیرت رسول اکرم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی سیرت کی مختلف کتابیں مارکیٹ میں آپ کو ملے گی، کسی عالم سے رابطہ کیجئے، پوچھئے کہ سیرت کی کون سی کتاب پڑھنا ہمارے لیے زیادہ مفید ہوگا، وہ بتائیں گے، وہ نام لیجئے، مارکیٹ سے حاصل کیجئے اور سیرت کی وہ کتاب پڑھنے کا معمول بنائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مناسبت سے جو ہمارے دلوں میں ایک تازگی پیدا ہوتی ہے اس مہینے میں، اس تازگی کو ہم صحیح رخ دینے میں کامیاب ہو جائیں، صرف جذباتی رخوں پر بہ کر وہاں پر بھی نفسانی تسلیات کے ساتھ ہم اس مہینے کو بھی نہ گزاریں، بلکہ عملی اقدامات کے ساتھ اور کچھ نئے عزائم کے ساتھ ہم اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال نئے تعلق کے ساتھ اپنی زندگی کا بہتر آغاز کرنے کے عزائم لے کر یہاں سے ہم آگے بڑھنے والے بنے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جتنے پہلو ہیں ان سب پہلوؤں پر مرنے سے پہلے ہمیں عامل بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔